جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہو۔ کیسے ہیں تمام حضرات؟ امید ہے کہ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی تو آج کا جو ہمارا یہ لائیو پروگرام ہے، اس کے اندر جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں مولانا عبدالاحد صاحب۔ ذرا ان کو جو ہے انویٹیشن لنک بھیج دیتا ہوں۔ جی تو مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب ہیں، اور حضرت کا تعارف تو انشاءاللہ وہ خود بھی بتائیں گے۔ مختصراً میں اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ جو آج کے اس پروگرام کے اندر ان کو انوائٹ کیا گیا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی حضرت کی ایک کتاب آئی ہے خمس اربعینات، جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں ابھی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور بہت ساری روایتوں کا یا آثار کا مجموعہ جو ان کے پاس ہے، جو شیعوں سے نقل کیا گیا ہے، اس کا سہارا لے کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو دور حکومت تھا، ان کی جو حکومت تھی وہ صحیح نہیں تھا، ظالم تھا، غاصب تھا، وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کی بہت ساری گستاخیاں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چل کر کے یہ چیز جو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں ان کی شان میں بھی گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، نتیجہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ایک اختلافی شخصیت بنا دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے جو فضائل ہیں، جو ان کی فضیلت ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو وہ داخل ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اجل صحابہ میں سے ہیں اور بخشائے ہیں۔ تو ان کی شان میں گستاخی کرنا دراصل دوسرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے، اور ان کو برا بھلا کہنا یا سب و شتم کہنا یہ بھی ایمانی حمیت کے خلاف ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو اس طرح کی روایتوں کا سہارا لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اصل میں وہ رافضی ہیں، وہ لوگ ناصبی ہیں، اس لیے اس کا توڑ ضروری تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں معاویۃ عندنا محنۃ فمن رأیناہ ینظر الی معاویۃ شزرا اتہمناہ علی القوم اعنی علی اصحاب محمد۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے نزدیک ایک کسوٹی ہیں، پرکھنے کا ایک ذریعہ ہے، تو ہم جس کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کو اگر کوئی شخص ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کر رہا ہے۔ تو در حقیقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ماننا یہ دیگر صحابہ کو ماننا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونا دراصل دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی ہونے کا مترادف ہے۔ تو اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو شان کہہ لیں یا جلالت کہہ لیں یا ان کا مقام و مرتبہ کہہ لیں، جو احادیث سے ثابت ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، اس مجموعے کو ایک کتابی شکل دی ہے مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو اس سلسلے میں محنتیں ہوئی ہیں، اس سلسلے میں جو بھی ان کا جان مال وقت خرچ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کا جو انہوں نے لوگوں کے سامنے اظہار کیا ہے، ایک کتابی شکل میں لوگوں کو بتایا ہے، یہ در حقیقت ان لوگوں کے منہ پہ زوردار تماچا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی جیسے جرائم سے حفاظت فرمائے۔ بہت ساری خصوصیات اس کتاب کے اندر لکھی گئی ہیں احادیث کے حوالے سے، تقریباً 80 وہ روایات ہیں جو صحیح اور حسن درجے کی ہیں، جو صحیح اور حسن درجے کی ہیں، تقریباً 80 یا 40 کے آس پاس ہیں، میں ایک بار دیکھ لیتا ہوں۔ تو جی انہوں نے لکھا ہے کہ 80، جی ہاں بالکل صحیح ہے، 80 صحیح حسن مرفوع اور 80 موقوف روایت کا تاریخ مجموعہ ہے۔ یہ جو کتاب ہے فضائل معاویہ
خمس و اربعینات جو ہے کتاب کا نام ہے، تو اس کے اندر 80 وہ روایتیں ہیں جو صحیح ہے، حسن درجے کی ہیں، مرفوع ہیں، جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور 80 وہ ہیں جو موقوف اور تاریخی روایات ہیں، دوسرے اصحاب محمد کے اقوال ان کو نقل کیا گیا ہے۔ جہاں تک بات احادیث کی ہے، میں حضرت کا انتظار کر رہا ہوں، تو اس لیے تھوڑا اس سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ایم اے حسن، یہ پوچھ رہے ہیں سوال جواب کا لائیو سیزن کب ہوتا ہے؟ جی بھائی، لائیو سوال جواب کا جو سیزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اتوار کو مغرب کے بعد وہ ہوتا ہے۔ آج تو یہ چونکہ ان کی ایک کتاب ماشاءاللہ بڑی پذیرائی حاصل کر رہی ہے، فضائل معاویہ خمس اور بعینات والی، تو ان کو دعوت دی گئی ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ حضرت آئیں گے، اس کتاب کے تعلق سے کچھ خصوصیات اور جو بھی اس سلسلے میں ہیں تو حضرت کی زبانی ہم خود ہی سنیں گے انشاءاللہ، تو تھوڑا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کہ کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا ان مجاہدین کے لیے جنت واجب ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ بالاتفاق صحیح بخاری کی بھی روایت ہے کہ یہ جہاد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا تھا، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ضمن میں اور جن کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں سمجھا کہ آپ میرے لیے تشریف لائے ہیں، لہٰذا میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کمر پر تھپکی دے کر فرمایا، جاؤ اور معاویہ کو بلا لاؤ، اور پھر معاویہ سے کون مراد ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ وہ معاویہ وحی لکھتے تھے۔ دلائل النبوہ بیہقی کے اندر روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 243، وسند حسن، اور اس کی سند کیا ہے؟ حسن درجے کی ہے۔ جی نورانی بیانات، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے وقت نکالا۔ جی جی بتائیے اگر کچھ پوچھنا ہے، لیکن آج سے جو یہ جو پروگرام ہے اس کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے، چونکہ یہ جو ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے یہ لائیو بیان چل رہا ہے، تو اس لیے یہ ایئر فون لگائی ہوئی ہے، اس لیے اسے مغالطے میں نہ پڑیں، کیونکہ موبائل ہوتا ہے تو اس سے پھر وہ لگا لی جاتی ہے، مائک وغیرہ لگا لیا جاتا ہے۔ جی اچھا، اور ایک روایت جلیل القدر تابعی عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ المکی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کے بعد 1 رکعت وتر پڑھا، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کیا، وہ فقیہ ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی ایک وتر رکعت اس طریقے سے پڑھنا، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ جی ذرا 1 منٹ ٹھہریے، میں حضرت سے گفتگو کر لیتا ہوں، اس سے آگے یو آر انٹرنگ اے براڈ کاسٹ اسٹوڈیو ٹو انٹر اسٹوڈیو الاؤ۔ جی آپ احباب ذرا تھوڑا سا انتظار کیجیے، میں حضرت سے گفتگو کر لیتا ہوں، پھر سے کوشش کریں۔ لنک پر کچھ کر کے تو بہرحال بات چل رہی ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ تکبر کو ختم کرنے کا وظیفہ پوچھ رہے ہیں آپ، تکبر کو ختم کرنے کا، دیکھیں تکبر کو ختم کرنے کا ایک تو وظیفہ ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے آدمی کی سوچ۔ اگر آدمی غور و فکر کر لے اپنی ذات کے اوپر، خلقہ من نطفۃ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسان کی حیثیت کو بیان کیا کہ یہ انسان ہے کیا اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ فضائل اعمال میں شیخ نے لکھا ہے کہ جب ابتدا میں ماں باپ کے یہاں ماں باپ نے جب صحبت کی تھی تو ایک منی کا ناپاک قطرہ تھا، اگر کپڑے پر لگ جاتا تو اس کو دھونے کی نوبت آتی، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایک بہترین شکل دے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین شکل دے دی تمہیں، تو ماں باپ کو بھی پیار آیا، لوگوں میں محبوب بنا، پھر عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو اگر آدمی غور و فکر کرے کہ اس کی
حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیز آدمی سے تکبر کو ختم کرنے میں بڑی معین اور مددگار ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مٹکے سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے، مٹکے سے کسی نے پوچھا کہ تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے، تو مٹکے نے کہا اس لیے کہ میں مٹی سے بنا اور آخر میں پھر مجھے مٹی میں مل جانا ہے، میں مٹی سے ہی بنا ہوں اور آخر میں مٹی میں ہی مل جاؤں گا، تو پھر تکبر کس بات کا، پھر گھمنڈ کس بات کا کروں، جب مٹی سے بنا تھا مٹی میں ہی مل جاؤں گا، ذرا سی حیثیت ہے، ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر تکبر کس بات کا۔ تو اگر آدمی اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کر لے، اپنی ذات میں غور و فکر کر لے، تو انشاءاللہ یہ چیز آدمی کے تکبر کو ختم کرنے میں بڑی معین اور مددگار ہوگی۔ یہ 6 فٹ کا انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اور اس طرح کی دنیا بنائی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، لاکھوں طرح کے سیارے ایسے ہیں کہ جن پہ آج بھی لوگ ان کی دریافت کرنے میں، ان کی تحقیق کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی چاند پہ جا رہا ہے، کوئی مریخ پہ جا رہا ہے، کوئی زحل، عطارد، مشتری، پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے سیارے دریافت کر رہے ہیں، اور ان پہ ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ اللہ کی توبہ۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ 6 فٹ کا انسان اس ذرا سے گولے میں رہ کر کے، اگر آپ دیکھیں بہت ساری گوگل وغیرہ کے اوپر اس طرح کی فوٹوز دستیاب ہیں کہ یہ ہماری جو دنیا ہے یہ ذرا سی دکھائی دیتی ہے، وہاں سے اگر فوٹو لیں گے تو ذرا سی یہ ہماری دنیا دکھائی دیتی ہے، تو ہماری یہ ذرا سی دنیا، اور اس میں 6 فٹ کا انسان، اتنا سا 6 فٹ کا انسان، اور اس کو گھمنڈ اپنے اوپر اتنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ آخر کس بات پہ غرور ہے، کس بات کا غرور ہے آدمی کے اپنے قبضے میں ایک سانس تک نہیں ہے، اگلا سانس میں لے پاؤں گا نہیں لے پاؤں گا یہ بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر گھمنڈ کس بات کا۔ تو اگر آدمی اپنی ذات کے اندر غور و فکر کر لے تو انشاءاللہ یہ چیزیں اس کے گھمنڈ کو، تکبر کو ختم کرنے میں معین و مددگار بنے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مروی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل واعوذ بک من قہر الدین وقہر الرجال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہے، یا اللہ میں بخل سے، کنجوسی سے، گھمنڈ سے، اس طرح کی چیزوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ چیز آدمی کے تکبر کو ختم کرنے میں معین و مددگار بنے گی۔ اچھا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی خالد قاسمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آج ہمیں اطلاع کیے بغیر آن لائن کیسے؟ جی بھائی اطلاع تو یہ اصل میں سوال جواب کی مجلس نہیں ہے مفتی صاحب، بلکہ یہ مولانا عبدالاحد صاحب جو ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے اندر، تو چونکہ حضرت کے کتاب کی رونمائی ہے اور اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، تو اس کے تعلق سے تاکہ یہ کتاب اور اس کا تعارف زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، تو اس سلسلے میں ہے یہ۔ اور باقی شاید آپ کو پرسنل پہ لنک نہیں گیا ہوگا، لیکن بہت سارے دوسرے احباب کو واٹس ایپ پر، فیس بک وغیرہ پر ہم نے لنک بھیج دیا تھا جو ہے کہ انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام رہے گا اور اس میں جو ساتھی ہیں وہ شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ جی تو حضرت شامل ہو گئے ہیں غالباً۔ جی جی السلام علیکم، کیسے ہیں مولانا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کا شکر احسان۔ جی جی بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ جی جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ آمین آمین اللہم آمین۔ جی جی تو اس کے مقاصد تو آپ کے سامنے ہی ہیں۔ یہ آپ کی جو کتاب آئی ہے ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی پذیرائی اس کو دی ہے اور ماشاءاللہ بڑی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ ابھی تک آپ کے جڑنے سے پہلے جو ہمارے ویورز ہیں، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، تو ان سے میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کی کتاب کا مختصر سا تعارف کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے تعلق سے ماشاءاللہ جو آپ نے محنتیں کی ہیں، خدمتیں کی ہیں، تو اس کو اس سے خلق کثیر کو نفع بھی پہنچے گا۔ جو لوگ شک و شبہات میں مبتلا تھے یا ضعیف روایات کا سہارا لے کر کے یا شیعوں کے یہاں سے روایتیں چرا کر کے جو حضرت پر سب و شتم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا منہ بند کرنے میں یہ کتاب بڑی معین و مددگار ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ تو اس کتاب کے لکھنے کا کیا وجہ بنی؟ کوئی ایسا کہتے ہیں نا ہر چیز کے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ یوں ہی بے وجہ نہیں ہوتا، تو کوئی بھی چیز بے وجہ نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیسے یہ بات آئی کہ بھئی اس سلسلے میں کام کیا جائے اور اس پر ایک کتاب کا ایک وہ دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
اسے تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کی قدرت تکوین مصلحت کے تحت ہی ہوتا ہے. لیکن بے شک. گزشتہ سال محرم کے مہینے میں جب لکھنؤ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف روزانہ بکواس اور فتویٰ کا سلسلہ جاری تھا، جی تو ہم لوگ چونکہ ویسے بہت چھوٹے رہ گئے اور سوشل میڈیا کی دنیا سے تو ہم پورے انجان واقف ہیں، اور جنہوں جی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف محاذ کھولا ہوا تھا ان کے پاس جی سوشل میڈیا کی پوری ٹیم ہے اور کام بڑا پیمانے پہ ان کا کام ہے. ان کے جی پیج جی کے لاکھوں میں فالوورس ہیں اور لاکھوں لوگ ان کے بیان کو سنتے تھے اور سنتے ہوں گے اب بھی. جی جی تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کا یہ اشارہ سب کن کی طرف ہے. جی جی یہ سب دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا. اور ویسے تو ہم اپنے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ من عالم کے من جانا. ایک رات کچھ ایسی مغلظات سن کر جی قدرتی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی اور بس یوں کہیں کہ آنکھوں میں آنسو آئے. اور اسی وقت جی میں نے لیٹے لیٹے موبائل سے جی اپنے فیس بک پیج سے یہ اعلان لگایا کہ کل سے ہم لوگ 10 روز تک مسلسل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل اور منقبت پہ کام کریں گے. پوسٹیں لکھیں گے، تحریریں لکھیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے. تو میں نے وہ جیسے ہی اپنے فیس بک پہ آئی ڈی سے وائرل کی وہ پوسٹ، تو جی جی اللہ رب العزت کا کرم اور فضل یہ ہوا کہ ہمارے طبقے کے علماء نے، عوام اور خواص نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پوری جماعت بن گئی. اور پھر بہت سارے لوگوں نے رابطے کیے کہ بھائی واٹس ایپ گروپ بنائے گئے، وہ بھی بھر گئے اور بنائے گئے وہ بھی بھر گئے. اور 10 روز تک اتنے اعلیٰ پیمانے پہ الحمدللہ کام ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں تقریباً 200 مضامین لکھے گئے ماشاء اور اللہ الحمد اور تقریباً 100 کے قریب منقبتی کلام جن حضرات کے ذوق تھا شعر و شاعری کا انہوں نے یہ سب لکھا. اب عشرہ ختم ہو گیا، پھر اس سال پھر عشرہ شروع ہوا تو ہم نے اس سال پھر یہ کام کیا. تو اسی دوران یہ جو کہا جاتا تھا، اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کے فضائل میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو میری اچھا نیت یہ تھی، یہ ارادہ ہوا کہ صرف بخاری شریف سے ایسی روایتیں جمع کی جائیں جن سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ثابت ہوتے ہیں. اور میں نے وہ مضمون لکھنا شروع کیا. تو وہ مضمون لکھتے لکھتے طویل ہوتا گیا اور پھر ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ 40 روایتیں پوری کر دی جائیں اور بخاری کے ساتھ مسلم کو ملا لیا جائے. صحیحین کی 40 روایتیں مجتمع اچھا ہو ماشاء جائیں. اللہ جی تو بالکل بالکل. الحمدللہ صحیحین کی 40 روایتیں مکمل ہو گئی. تو جی میرا ارادہ تھا کہ اس مضمون کو شائع کر دیا جائے جس طرح دیگر مضامین شائع ہوتے ہیں. جی جی پھر ایسی روایتیں بھی ذہن میں سامنے آئی مطالعہ کرتے ہوئے کہ جو صحیحین کی تو نہیں تھی لیکن بہرحال صحیح تھی اور حسن جی جی روایتیں تھیں، صحیح تھی. تو انہیں کیوں چھوڑا جائے جب فضائل پہ بالکل. کام ہو رہا ہے. تو وہ بھی میں نے جمع کر لی 40 روایتیں. اچھا تو اس مضمون کو شائع کرنے سے پہلے میں نے ہمارے ایک بہت محترم بزرگ حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم سے تذکرہ کیا. ایک بار حضرت سے بات چیت ہوئی. جی حضرت نے فرمایا کہ آپ اس پہ اور کام کریں اور اسے کتابی شکل میں چھپوائیں. اچھا اور ساتھ میں حضرت نے تعاون کی بھی پیشکش فرمائی. یہ گزشتہ سال کی بات ہے کہ آپ اس کتاب کو ہر حال میں چھپوائیں، یہ میرا حکم ہے. پھر میں الحمدللہ. نے جب یہ حکم مل گیا ہے اور ایسا حکم ہے جسے ٹالا بھی نہیں جا سکتا تھا، بالکل تو جب کتاب کی شکل میں، اب تک کتاب کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اب جب کتاب کا حکم ملا تو پھر میں نے اس پہ اور کام کیا. حواشی وغیرہ اور روایتوں کی تحقیق وغیرہ یہ سب بھی کی. اور ساتھ میں صحابہ کرام کے 40 آثار بھی اس میں ملا کے، تابعین کے 40 آثار، کیونکہ وہ بھی جی حدیث موقوف کے حکم میں ہوتے ہیں. اور جی پھر جی بعد میں ائمہ محدثین کے 40 اقوال بھی. تو یہ اس طرح 5 اربعینات تیار ہو گئی. الحمدللہ. 5 جی. اور الحمدللہ اس کے اندر یہ التزام کیا گیا ہے کہ جی صحیحین کی جو روایتیں وہ تو صحیح ہیں ہی، ان پہ تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا. جی اس پہ تو لیکن کلام جو ہی غیر ہے. صحیحین کی روایتیں ہیں، 40 غیر صحیحین کی جو روایتیں ہیں
ان کے اندر بھی یہ انتظام کیا گیا ہے کہ نمبر 1 تو ان کی تخریج کی گئی ہے تمام جی جی مشہور داخل کتب احادیث سے، اور پھر اس جی کے بعد ہر روایت کے ساتھ میں اس جی کی جو اسنادی پوزیشن ہے وہ بھی واضح کر دی گئی ہے۔ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے، تو الحمدللہ جی ہر جی روایت کے بعد علماء محققین نے، جو قدیم محققین ہیں انہوں نے، اور بعد کے جو محققین ہیں البانی اور شیخ الناوت وغیرہ، ان حضرات نے اس حدیث پہ جو حکم لگایا جی جی تو وہ بھی لکھ دیا گیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روایت یہی ہے یا حسن ہے، اس سے نیچے درجے کی جی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور پھر الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا، جی، کتاب چھپ گئی اور اللہ نے اتنا قبول عام عطا فرمایا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ گزشتہ 26 نومبر میں دیوبند میں ہمارا ایک تحریک کا تاسیسی پروگرام ہونے والا تھا، جس میں بہت جی سارے جی اکابرین تشریف لانے والے تھے۔ تو اسی پروگرام جی میں جی کتاب کی تقریب اجرا کا ارادہ تھا، لیکن وہ جی پروگرام حالات کی وجہ سے کینسل ہو گیا۔ جی تو اب کتاب چھپ چکی تھی، میں ایک دن دیوبند حاضر ہوا، حضرت محترم جی صاحب جہاں برکاتہ سے ملاقات ہوئی، اور جی حضرت سے میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت یہ کتاب آئی ہے اور اس کے اجرا کی کیا شکل ہو، آپ بھی اجرا فرما دیں۔ تو جی حضرت نے جی فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کتاب لے کے اثر کے بعد مقام خانے میں آ جائیں۔ اور اچھا کچھ اساتذہ کو حضرت نے فون کیا اور کچھ اساتذہ کو میں نے فون کے جی جی ذریعے بات کی۔ یہ اثر سے 1 گھنٹہ پہلے کی بات ہے۔ میں اچھا کتابیں لے کے مہمان خانے میں پہنچا۔ جی مہمان خانے کا جو مشورہ ہال، میٹنگ ہال ہے، جی اسی کے اندر الحمدللہ اس کتاب کا اجرا ہوا، اور ماشاء دارالعلوم کے اللہ تقریباً 10-15 اساتذہ موجود تھے۔ تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہی ایک بڑا انعام تھا، اور میرے جیسے عامی آدمی کے ساتھ میں اللہ رب العزت کا کرم تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں اور دارالعلوم کے 10-15 اساتذہ کی موجودگی میں اور دارالعلوم کے محترم کے ہاتھوں کتاب کا اجرا ہو رہا ہے۔ اگر کوشش کی جاتی، اس کے لیے بڑا اہتمام کیے جاتے، تو بھی شاید یہ کام نہ ہو سکتا، لیکن جی جی اللہ بے رب شک، العزت وہ کا کرم کہتے ہیں نا کہ مطلب اپنے شاگرد کی کتاب کی رونمائی کرنا، اپنے اساتذہ کے جی ہاتھوں سے اپنی کتاب کی رونمائی ہونا ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مقبولیت کی بات ہے، جی بلکہ میں یہ تو کہوں گا اللہ نے اس لیے اس کے اندر جی مقبولیت رکھی ہے کہ جی 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 بے شک۔ پھر کتاب جب منظر عام پہ آئی تو جو کتابوں کی فروخت ہونے کا جو نظام ہے آج کل مکتبوں میں، خانوں میں، اس جی جی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مطلب حالات ظاہر یہ کہتا ہے کہ کتاب فروخت نہیں ہونی چاہیے پورے سال میں، کیونکہ دیوبند کے کتب خانوں میں نے بات کی تھی دیوبند کے کتب خانوں سے کہ بھائی جی آپ کتنے نسخے لیں گے، آپ کو کتنے نسخے دیے جائیں، تو جی جی انہوں نے سب نے بے توجہی کا اظہار کیا۔ اچھا کسی نے کہا بھائی آپ رکھوا دیں، اور جب ابھی کتاب کے فروخت ہونے کی تو کوئی شکل ہے نہیں، کیونکہ نہ تو اچھا دارالعلوم کے اندر جی طلبا ہیں اور نہ ہی لوگ جو گھومتے دارالعلوم آیا کرتے تھے روزانہ ہزاروں، وہ بھی نہیں آتے ہیں۔ جی تو جی اب ایسے مندی کے عالم میں کون کتاب خریدے گا؟ صحیح۔ تو جی مولانا، کچھ دیوبند کے ہمارے سارے جو ابھی مکتبوں میں، دیکھنے والے ہیں وہ سلام کر رہے ہیں، محمد ارقم صاحب ہیں، السلام علیکم، انہوں نے سلام کیا ہے، اور ارسلان چوہان یہ السلام علیکم، اور ایل ایم پی میڈیا السلام علیکم، یہ حضرات سوال کر رہے ہیں۔ تو تمام حضرات کا خیر مقدم ہے مولانا عبدالاحد صاحب کے ساتھ میں، جی حضرت کی جو گفتگو ہے سماعت فرمائے، ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں انشاءاللہ۔ یہ کتاب سب کے لیے نافع ہوگی۔ محمد شعیب رحمانی، مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اچھا، وہ شاید وہ ایئر فون کی وجہ سے کچھ تھوڑی گڑبڑی ہو رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی علیہم وعلیکم السلام سمجھ رہا السلام۔ تو یہ کتاب جس وقت اس کا اجرا ہوا دارالعلوم کے مہمان خانے میں، اس کے بعد جی پھر میں نے فیس بک کے ذریعے ہی، سوشل میڈیا کے ذریعے اشتہار لگایا اس کا کہ بھائی کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے، جی جی کیونکہ کتب خانوں سے تو کتاب بکے گی نہیں، تو جو حضرات خریدنا چاہیں براہ راست ہم ہی فروخت کریں گے کتاب۔ تو بالکل اللہ کا شکر ہوا، آپ یہ جان کر حیرت میں ہو جائیں گے کہ 24 گھنٹے پورے نہیں گزرے تھے اور تقریباً 800 نسخے کتاب کے نکل چکے تھے، ان کی قیمت ہمارے سبحان پاس اللہ، آ چکی ہے۔ جی الحمدللہ اور الحمدللہ۔ جی جی اور اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ آرڈر دیکھیں، لوگوں نے آرڈر کیے تھے، یہ 800 جی تو جی وہ ہیں کہ جن کے آرڈر فائنل ہو چکے تھے، قیمت بھی ان کی آ چکی تھی، اور جی جی باقی نسخے وہ تھے کہ جو
لوگوں نے بک کروا لیے تھے کہ ہم قیمت میں بھیج دیں گے، آپ ہمارے بک کر کے رکھیں، یعنی 24 گھنٹے میں اس کا ایڈیشن 1100 کی تعداد میں چھپی تھی، الحمدللہ جی نکل جی، چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جی جی، بلکہ جو کتابیں میں نے کچھ اپنے لیے رکھی تھی بچا کر، کچھ جی دوستوں جی، کے لیے، کچھ خاص حضرات کے لیے، تو اس میں سے اچھا، بھی بہت سی کتابیں جی لوگوں کو دینی پڑی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہوا، سوشل میڈیا کے ذریعے بات دور تک پہنچی، تو جی جی جی، تقریباً پاکستان کے تقریباً 6 یا 7 مکتبے والوں نے رابطہ کیا جی، اس کتاب کی چھپوانے کے لیے کہ ہم کہیں سے چھاپنا چاہتے ہیں اپنے ملک ماشاء سے۔ اللہ، جی، پھر کیونکہ ان حضرات سے واقفیت بھی نہیں تھی، اور جب کسی سے واقفیت نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو اجازت بھی مشکل ہوتی ہے۔ ہمارے جی غلام یاسین صاحب ہیں لاہور جی 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 مکتبہ دارالکتاب میں، ان سے کچھ پہلے دیر و سنی تھی، کچھ کتابیں ان کے ذریعے سے میں نے منگوائی تھی، جی تو انہوں جی نے رابطہ کیا، اور مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب کراچی کے ہمارے دوست ہیں، بہت محقق عالم دین، جی جی، تو میں میں نے بھی ان کی انہیں کتابیں سونپ پڑھتا دیا۔ رہتا ہوں، ان کے مضامین آتے رہتے ہیں مولانا ساجد صاحب کے۔ جی جی، میں نے انہیں یہ سونپ دیا کہ بھائی آپ ہمارے نمائندے وکیل ہیں، آپ جسے مناسب سمجھیں، آپ کیونکہ یہاں واقفیت رکھتے ہوں گے ان لوگوں سے، جی جی، تو جسے مناسب سمجھیں اجازت دے دیں۔ تو انہوں نے غلام یاسین صاحب کو پھر اجازت دے دی، اور مکتبہ دارالکتاب لاہور سے الحمدللہ کتاب چھپنے جا رہی ماشاء ہے۔ اور اللہ، ماشاء اللہ، جی، اور دیوبند سے بھی اس کا دوسرا ایڈیشن الحمدللہ نکلنے کے لیے تیار ہے، تو دعا الحمد للہ، فرمائیں اللہ رب العزت۔ جی جی، بالکل بالکل، اتنے مختصر سے وقت میں کتاب کا اتنا مقبول ہو جانا، بے شک نمبر ایک جی چیز تو یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس میں پوری کی پورے آپ کے اخلاص کو دخل ہے، آپ نے اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور تو آپ کی اخلاص کا اس کے اندر سب سے بڑا دخل ہے، چونکہ وہ بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ آدمی جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہوتا ہے، بے شک یہ جی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہاوت کیا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، جاء الحق و زہق الباطل، تو جی باطل اس سے پہلے جو شور مچا رہا تھا یا جو وہ بھی کچھ کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ حق کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غالب کرتا ہے، الاسلام بے یعلو ولا شک یعلا، غالب رہتا ہے۔ بے شک تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو فضائل ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پہلے یہ تھا کہ ہم جی کو جگہ جگہ ڈھونڈنے پڑتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے یہ کہہ لیجیے کہ دریا کو جو ایک کوزے میں آپ نے سمیٹ دیا ہے۔ اب جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کسی کشمکش کا شکار ہے یا احادیث وغیرہ کو جمع کرنا چاہتا ہے، ان کے فضائل کو پڑھنا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کی کتاب کے ذریعے سے بڑی آسانی سے اس کو یہ علم ہو جائے گا، اور تمام آثار و احادیث کا مجموعہ ہے، انشاءاللہ وہ آسانی سے سمجھ جائے گا اور دوسرے سے بات چیت کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے، تمام چیزیں انشاءاللہ بڑی ہی آسانی کے ذریعے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ حالانکہ اس سے انشاءاللہ۔ پہلے جو ہے مولانا ابوالعلا مودودی جو ہیں انہوں نے بھی ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کتاب لکھی تھی، پھر اس کے رد میں کہہ لیجیے مفتی تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام، اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، انہوں نے امیر معاویہ اور تاریخی حقائق اس طرح کی کتاب لکھی جس سے جی مکمل طریقے سے اس کا رد ہو گیا تھا، لیکن بات وہی ہے کہ پھر بھی کچھ لوگ جو ہے باز نہیں آئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے سے، اور اب تو خیر وہ تو حضرت نے بھی کافی کام کیا اس کے اوپر، لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو کیا ہے بھئی مکمل احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے، کیونکہ ایک بات ہوتی ہے جی اپنی طرف سے کسی گفتگو کو پیش کرنا یا اپنے ذہن کے اندر جو مضمون ہے اس کو نقل کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے کہ قرآن و احادیث کے حوالے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آراء کو نقل کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات سے زیادہ قرآن و حدیث کی بات زیادہ معتبر ہے، اور سامنے جی والا کوئی بھی بے ہو، شک وہ چاہے کسی بھی ذہنیت سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے گا تو یقیناً اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا اچھا آپ نے احتیاطی جو اپنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ جی تبارک و تعالیٰ اس کو مزید مقبولیت عطا فرمائے۔ تو آمین چونکہ ابھی تک جو ہے آپ سے فیس بک پہ ہماری دوستی تھی، اور وہیں سے جی ماشاءاللہ آپ کی ساری پوسٹیں میں پڑھتا رہتا تھا، اور کتاب جو مقبولیت حاصل کر رہی ہے وہ تمام چیزیں میں پڑھتا رہتا تھا، تو ہمارے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ آپ سے گفتگو کر کے ہمارے چینل کے ذریعے سے، کیونکہ یہ بہت ہی عمدہ قدم اٹھایا ہے، میں بار بار یہی جملہ کہوں گا کہ یہ بہت عمدہ قدم ہے، اور جو ہے ماشاءاللہ اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے، تو کیوں نہ یہ چیز آمین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ان کو بھی اس چیز کا جی علم ہو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، لوگ جو ہے وہ دین کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، ایک جی عالم کا بیان دیکھا وہ اپنی
اپنی مجلس کے اندر گندی گندی گالی دے رہے ہیں، ایسی گالیاں کہ جو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، جی جو میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، وہ گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں مجمع میں بیٹھ کے، ان کو پتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے مگر پھر بھی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جی گالی دینا، تو یہ تو کہا گیا کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ جی تو وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ایک حدیث میں ہے نا، وہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایک مرتبہ وہ حدیث ذکر جی کی جی تھی۔ جی جی ہاں ہاں وہ اور تو لوگ حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ جو اپنے اس پہ جی جو ہے فخر کرے تو اس کو گالی دو، اس کی ماں کی گالی دو، اس طرح کے جو ہیں۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے، انہوں نے ایک ان کو اس طرح جی کی بات کہی تھی، جب حضور کی خدمت میں بات پہنچی تو آپ نے اس کی تائید فرمائی۔ تو لوگ اس طرح کی جی کہہ لیجیے روایت کو سمجھتے نہیں ہیں اور بنیاد بنا کر کے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں بہت جی ضروری ہے کہ ان کا روک کیا جائے، روک تھام کی جائے، اور صحیح بات کیا ہے وہ ان کے جی سامنے پیش کی جائے۔ بے شک اللہ جی آپ کو ہمارے جزائے یہ خیر عطا جی آمین آمین اللہم آمین۔ ایم اے حسن یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کا تعارف کرا دیں۔ جی آپ کا تعارف پوچھنا چاہ رہے ہیں، فرمائے۔ ماشاء اللہ میری جی جی چلیے کچھ آپ ہی کی زبانی ہو جائے انشاءاللہ، پھر میں میں سہارنپور کا ایک گاؤں ہے مفتی محمود صاحب، پہلے واقفیت نہیں تھی لیکن کل پرسوں جب رابطہ ہوا مفتی صاحب سے تو پتہ چلا کہ مفتی صاحب بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ جی جی گفتگو اور ہوئی تو میں مفتی بھی صاحب بڑا خوش ہوا اور حیران بھی کہ ماشاء اللہ آپ تو ہمارے قریبی اور جی پڑوسی نکلے۔ جی 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 مفتی صاحب کا اور ہمارا گاؤں زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 15 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ جی جی بالکل جی تو 2009 دارالعلوم کی فراغت ہے، 2008 اور 9 کی فراغت ہے، اور جی جی فراغت کے بعد سے فوراً 2009 سے میں راجستھان میں ایک سجان گڑھ ضلع چورو میں ایک شہر ہے، تو جی وہاں جی جی مرکزی مسجد کی امامت اور خطابت میں متعلق ہے، اس کے علاوہ کچھ اس طرح کے منفی کام بھی ہیں، تو بس اسی میں 2009 سے باقی اور ماشاء کوئی تعارف اللہ ہے ہی نہیں بتائیں کیا۔ نہیں یہ تو ہے نا من تواضع للہ رفع اللہ، یہ تو آپ کا تواضع ہے، نہیں تو اکابرین سے جو آپ کے تعلقات ہے ماشاء اللہ، یہ کتاب کا دارالعلوم کے جو محتمیم یا بڑے بڑے اساتذہ ہیں ان کا ہاتھ میں لے کر جی کے اس کا اجرا کرنا یا آپ کے حق میں دعائیہ کلمات کہنا، یہ بے شک آپ کی جی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ کوئی ڈھکی جی چھپی شخصیت نہیں ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ کہہ لیجیے 2009 سے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تقریباً 10-11 سال ہو گئے آپ کی جو وہاں محنتیں ہیں، خدمتیں ہیں، یقیناً وہ ناقابل فراموش ہیں۔ ایک خلق کثیر کو یہ امامت وغیرہ کا عہدہ ایسا ہے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جی بنتی ہے، حلال و حرام سے لوگ باز آ جاتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، تو بے شک وہ تو خیر اللہ ہی جی جانتا ہے۔ تو ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کی شخصیت کو امت کے حق میں نافع بنائے، اور اس طرح کے نیک عمل، اصلاحی عمل آپ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید امت میں شائع ہونے کا اور پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ باقی آپ کی فراغت 2009 میں ہے دارالعلوم سے، تو آپ تو ہمارے سینئر ہوئے، ہم سے بڑے ہوئے۔ ہماری تو 2012 کے دارالعلوم سے فراغت ہے، 2011 اچھا کی یا 12 کی ہماری فراغت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم مظاہر علوم جی سہارنپور چلے گئے تھے افتاء کے لیے، مفتی جی جو ہے سعیدی، مفتی سعیدی صاحب جو ہیں ناظم جی اعلیٰ جی مظاہر علوم وقف، تو ان سے بڑے جی اچھے تعلقات ہیں، مجھے اپنے بیٹے کی طرح چاہتے ہیں۔ حالانکہ میرا ماشاء ارادہ تھا مظاہر علوم جدید سے افتاء کرنے کا، لیکن حضرت نے اللہ جی کہا کہ بھائی تم نے وہاں سے تو دورہ کیا ہوا ہی ہے شیخ الحدیث یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو کہ ان سے تو آپ نے جی دورہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے وہاں 3-4 سال لگائے ہیں، تو 1 سال ہمارے پاس بھی لگا لو۔ تو میں ان کی اس کو رد نہیں جی کر سکا، تو پھر میں نے وہاں افتاء کا ایگزام دیا اور الحمدللہ سلیکشن بھی ہو گیا۔ تو حضرت کی خواہش پر ہی پھر دارالعلوم وقف سے ہم نے افتاء کیا تھا، بس افتاء کیا تھا، پھر یہاں ممبئی آ بہت گئے تھے۔ جی بہت بہت ماشاء اللہ اور آپ پھر کا ماشاء اللہ جی افادہ بھی بہت عام کام ہے۔ میں نے آپ کا چینل دیکھا تھا، پہلے میں بہت زیادہ واقفیت نہیں تھی لیکن ماشاء اللہ آپ کا فیض بھی خوب عام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی سایہ بھی سلامت رکھے، اور آمین دینی آمین مسائل کے اعتبار سے آپ جو رہنمائی فرماتے ہیں یہ بھی بہت بروقت اور ضروری اقدام ہے، جی اس جی سے ہم بس دعا یہ ایک کرتے تو ہیں۔ ہمارے اساتذہ کی یہ افتاء کے سال میں ہمارے ایک بڑے ہی مخلص اور یہ کہہ لیجیے محبوب استاد ہیں مفتی عبدالحسیب صاحب، تو ان کی یہ جی نصیحت تھی کہ بچوں یہاں سے جانے کے بعد اس سلسلے سے جڑے رہنا، یعنی فتوے جی مسئلے مسائل یا جو یہ علم ہے تو اس سے جڑے رہنا، اور اس کو اگر تم بتا نہیں سکتے تو کم سے کم مطالعہ تو کرتے ہی رہنا۔ تو میری یہ جی خواہش تھی کہ انشاءاللہ میں اس سے جڑا رہوں،
اور پھر بعض احباب آپ جیسے مخلص احباب ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں، میں نام لینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہرحال ان کا بھی بڑا دخل ہے اس کے اندر۔ مولانا مفضل صاحب ہیں، دہلی کے اندر رہتے ہیں، ہمارے درسی ساتھی ہیں، وہ ہیں مولانا دانش علی خان صاحب ہیں، اور اس طرح کے ایک دو احباب اور ہیں۔ تو ان کی خواہش پہ پہلے ویسے مسئلے مسائل کا جو ہے سلسلہ شروع کیا گیا تحریری شکل میں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مسائل کو دو طریقے سے لکھا جائے، ایک اردو زبان میں اور ایک ہندی زبان میں، کیونکہ ہندی زبان جو عام لوگ ہیں وہ نہیں اردو نہیں پڑھ پاتے، تو ہندی زبان ان کے لیے بڑی نافع جی جی ہوگی۔ تو پھر اردو ہم لکھتے تھے اور اس کی ہندی مولانا مفضل صاحب بناتے تھے، لکھتے تھے، اور پھر اس کو اردو ہندی دونوں کو جمع کر کے پھر اس کو شائع کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ اچھا اور دوسرے احباب کا یہ مشورہ ہوا کہ آپ ایسا کریں کہ یوٹیوب چینل بنائیں، یوٹیوب جی چینل بنائیں۔ تو بلکہ انہی سے سیکھا بھی، انہی سے بہت ساری انہوں نے معاونت کی، مدد کی اس کے بنانے میں۔ تو ماشاءاللہ پھر اسی وقت سے یہ سلسلہ چل نکلا اور چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کرنے شروع کیے، اور الحمدللہ آج ایک بڑی تعداد ہمارے چاہنے والوں جی کی جی ہے، جی اور یوں کہہ ماشاء لیجیے اللہ، کہ بہت اچھا، مسائل بہت سیکھنے والوں مبارک۔ کی ہے۔ جی جی، بس جی بہت دعا ہے مبارک۔ کتنے کہ اللہ سال سے آپ تبارک۔ کا چینل ہے؟ اچھا جی یہ تقریباً 2015 یا 16 سے ہے، لیکن اچھا میں ایک چیز اور آپ کے سامنے ذکر کر دوں، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس سے کبھی رابطہ اور واسطہ پڑا ہو۔ آج بھی جی ہمارے یہاں جو مسجد کے متولی اور ذمہ دار حضرات ہیں ان کی سوچ بہت الگ ہے۔ آپ یقین جی مانیے اس چینل کے سلسلے میں مجھے اتنی اذیتوں کا اور مشقتوں کا سامنا پڑا جو بیان سے باہر ہے۔ ایک وقت ایسا رہا کہ چینل بنانے کے بعد کچھ مسئلے مسائل اپلوڈ کرنے کے بعد پورا 8 مہینہ میرا چینل بند رہا ہے، جی اور وہ اس وجہ سے کہ جی جی فوٹوگرافی تو حرام ہے اور یہ تو جی حرام ہے، تو مفتی صاحب کیوں اس پہ آتے ہیں، فوٹو کی مطلب ویڈیو جی بنواتے ہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو یوں ہے، وہ تو وہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے مجھے 8 مہینے تک بند کرنا پڑا، یہاں تک کہ اور کچھ لوگوں کی طرف سے پریشر بھی کیا گیا کہ آپ اس یہ نہ کریں، یوں نہ کریں، وہ نہ کریں، یہ سب غلط ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو 8 مہینے بند رہا۔ پھر الحمدللہ میں نے اس سلسلے میں سیر بحث حاصل کی کہ آخر ویڈیوگرافی اور اسلامی ویڈیوگرافی میں فرق کیا ہے۔ میں نے مولانا الیاس گھمن صاحب کے ویڈیوز دیکھے اس سلسلے میں، جی مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی کچھ آڈیوز اور مسائل دیکھے ان کے، مفتی طارق مسعود صاحب جی ہیں، یہاں تک کہ میں نے بریلوی علماء، اہل حدیث علماء، جماعت اسلامی کے علماء، ان سب کو دیکھا، سب کے میں نے ویڈیو سنے، سب کے جی موقف دیکھے، اور سب سے جو متفق علیہ مجھے ایک رائے نظر آئی وہ یہ تھی کہ بھی دینی مسائل کے سلسلے میں اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔ سب سے جی مطلب سب کا نچوڑ یہی تھا کہ دینی مسائل کے حد تک اس کی گنجائش ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ مجھے شرح صدر ہو گیا اور پھر میں واپس اپنے کام پہ کیا، اور تب سے لے کے بہت ماشاءاللہ اللہ بہتر، نے اس کے اندر بہت بہتر۔ جی جی برکت دی اس کے اندر۔ جب اصل میں اللہ رب العزت جب کسی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو جی جی ابتدا میں بہت ساری رکاوٹیں راستے میں اللہ کی طرف سے ہی کھڑی کی جاتی ہیں، اور بالکل وہی آزمائش ہوتی ہے۔ اور فرمایا نا افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ وانتم لا تفتنون۔ جی جی اور جو آپ نے اشارہ کیا مسجد کے متولیان کا اور ذمہ داران کا، تو یہ تو ایسی بلا ہے کہ کیونکہ میں بھی مسجد سے متعلق ہوں تو جی جی روزانہ کا تجربہ ہے۔ جی 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 تو یہ تو ایسی بلا ہے ہمارے اس بر صغیر کے اندر پورے میں ہی۔ آپ کوئی بڑے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ہندوستان کے، اور سب حضرات واقف ہوں گے، میں کسی وجہ سے لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ وہ جی فرما رہے تھے کہ بنارس میں میرا ایک مسجد میں درس حدیث ہوا کرتا تھا، درس قرآن اور درس حدیث، تو وہ جی بند کروا دیا تھا اسی طرح اور کے چھوٹے چھوٹے بہانے۔ جی جی کیونکہ ان کی شخصیت اگر آپ نام سنیں گے، میں آپ کو انشاءاللہ پرسنل بتا دوں گا، تو بڑی انشاءاللہ ایسی شخصیت ہے جو لوگ بیدار کے لیے رستے ہیں۔ تو یہ مسجد کے متولیان تو کوئی الگ ہی مخلوق ہے جن کے یہاں کسی کو رعایت نہیں ہوتی۔ جی آپ یقین اللہ کیجئے ایک متولی کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ایسے امام صاحب کے بارے میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو وہ متولی جی حضرات دوسرے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، بولے آپ فکر نہ کریں، میں امام صاحب کو دیکھتا رہتا ہوں، میری نظر ہے امام صاحب پہ۔ تو اس وقت میری زبان سے یہ جملہ نکلا، میں بولا بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا کرامن کاتبین کی ضرورت نہیں ہے، اعمال نامے لکھنے کے لیے کرامن کاتبین کی ضرورت نہیں ہے، متولی حضرات ہیں ہمارے اعمال نامے جو ہے لکھنے کے لیے۔ تو جی جی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ایسے ایسے نظر ہے۔ ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں، بڑے بھائی صاحب وہ بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں امامت سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے اپنے امام صاحب پہ نظر رکھتے ہیں نا، اگر اپنی اولاد پہ رکھنے لگے نا، اللہ کی قسم ولی بن جائیں اور ان کی اولاد سدھر جائے۔ جی لیکن ایسا ہوگا نہیں مفتی صاحب۔
بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی زکریا بنگلور سے ہیں، شاید آپ فیس بک پہ تعارف ہوں ان کا، میں کبھی کبھی ان کے جمعے کے بیانات جی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چینل پہ، تو انہوں نے بھی جی اس سلسلے میں مشورہ کیا، تو میں نے ان کی رہنمائی کی اور ویڈیو ریکارڈنگ کے سلسلے میں جو چیزیں دستیاب ہیں تو ان کو منگا کر کے میں نے ان تک پہنچائی۔ تو میں ان سے پوچھ رہا تھا ایسے کہ بھئی آپ کو کیسے اجازت مل گئی جمعے کے بیانات ریکارڈ کرنے کی؟ تو وہ ہاں کہہ رہے تھے کہ جی میں نے پہلے ان کا ذہن بنایا اور میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہاں آپ 15-20 لوگ بیٹھے ہیں، یہاں 15-20 لوگ سن رہے ہیں، لیکن اگر یہی چیز یوٹیوب پہ لائیو یا دوسری کسی جگہ پر ہوگی تو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سنیں گے، تو بتائیے نفع کس صورت میں زیادہ ہے، کس صورت میں کم ہے؟ تو اللہ ایسے ذمہ جی دار سب کو دے، تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور ان کی طرف سے اجازت ہے ہاں جمعے کے سمجھ بیانات گئے۔ ان کا ریکارڈ۔ جی جی، تو بلکہ اگر آپ کے یہاں بھی ممکن ہو تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ چیز شروع کریں کہ جمعے کے بیانات سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن ملتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا۔ جی اصل میں جی بغیر کسی مبالغے کے کہہ رہا ہوں، وہ جو جی وجہ جی ہے جو آپ نے فرمائی وہ تو وجہ ہے ہی کہ جی جی اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ رمضان المبارک میں میں نے کیونکہ لاک ڈاؤن بھی تھا اور ویسے میرا معمول ہے رمضان میں درس حدیث کا جی جی، معمول ہوتا ہے اور سینکڑوں کی ماشاء تعداد اللہ میں لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اب کی بار ماشاء لاک اللہ، ڈاؤن تھا 5-4 نمازی آیا کرتے تھے، تو جی درس حدیث اور درس قرآن جو ہے وہ میں نے شروع کیا، تو پھر ذہن میں بات آئی، کسی دوست نے کہا کہ آپ آن لائن شروع کر دیں، مسجد میں کیمرہ آن کر لیں، جی موبائل جی سے آن لائن شروع کیا گیا، تو اسی روز مسجد کے ذمہ داران جو ہے مسجد میں آ لگ گئے، بھائی مسجد میں کام نہیں ہوگا، تو میں نے نظرہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں نے اپنے کمرے سے شروع کیا۔ اچھا پھر لوگوں کی اتنا کوئی تعارف اور اتنی کوئی مقبولیت بھی نہیں ہے، اس لیے پھر بعد میں اچھا ایک چیز یہ تھی کہ 1-2 بار بیان ریکارڈ کیا جمعے کا اس نیت سے کہ جی اسے اپلوڈ کیا جائے، لیکن جی جب بعد میں اسے خود ہی سنا تو پھر خود ہی سننے کے بعد اس میں کچھ خامیاں ایسی نظر آئی کہ پھر اسے جو ہے آگے اپلوڈ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، تو اچھا اچھا، یہ ساری وجوہات ہیں، بس آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ کام لیتا رہے، ہمارے سے جب تک زندگی ہے جی جی، آمین آمین۔ اور نہیں انشاءاللہ اگر کوئی ایسی شکل بنتی ہے بیانات کو ریکارڈ کرنے جی کی تو آپ ریکارڈ بھی کیجیے گا، اگر کہیں کچھ خامی نظر آئے گی تو اس کو بیچ میں سے ہم لوگ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کوئی اس طرح کا جملہ ہے یا کوئی جی اس طرح کی بات چیت ہے تو بعد میں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ اب تو ماشاءاللہ یوٹیوب نے بھی اپنا ایسا فیچر نکالا ہے کہ اگر ہم نے جی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اور اس میں سے ہم کوئی چیز حذف کرنا چاہتے ہیں تو حذف کر سکتے ہیں، تو وہ تو کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اچھا اصلاح ہو سکتی ہے ان چیزوں کی تو۔ جی جی، پہلے شروع میں آپ یقین مانیے ایسا تھا بہتر کہ ہے۔ جی ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا نا تو اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی تو دوبارہ از سے رنو مجھے پوری ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی تھی، پھر بعد میں چیزوں کو معلوم پڑا کہ نہیں دوبارہ ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں اصلاح ہو جائے گی آپ کی۔ بس اصل میں 1-2 بار ایسا بھی ہوا کہ بیان ریکارڈ کر کے کسی ساتھی کے ذریعے ریکارڈ کروائے، یہ کسی اور نہیں، ہمارے ایک مدرسے کے استاد ہیں، وہ بیچارے بڑی کوشش مند ہیں اور انہوں جی نے 1-2 بار تو زبردستی ریکارڈ کر کے ویڈیو ڈال بھی دی تھی، تو جی جی بعد میں لوگوں کی توجہات نہیں ہوئی تو پھر سوچا یار یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے اور ہماری کون سنتا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ چلا تھا ہمارے ملک میں، اور جی جی ایک جانب سے صحابہ کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے اور دوسری جانب سے اسی روز بر وقت ہم لوگ لائیو کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت کا کرم اور فضل یہ ہوا کہ ان کے اعتراض کرنے والے کے چینل کے لاکھوں کی تعداد میں 4-5 لاکھ کے قریب فالوورز تھے، جی 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 اور ہمارا جو چینل تھا اس کے شاید 3-4 ہزار یا 5 ہزار ہونے زیادہ سے زیادہ اچھا فیس بک جو پیج تھا، جی لیکن ان دنوں کا آپ ریکارڈ چیک کریں تقریباً 15 روز کا مسلسل، تو لائیو میں دیکھ لیں یا ویسے بات کے جو ان کے ویڈیو دیکھنے والے تھے الحمدللہ ان سے زیادہ ہمارے ہوتے تھے، الحمدللہ یہ الحمدللہ، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا، اس صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت کی علامت تھی لوگوں کی کہ وہ ان کی محبت میں دیکھتے تھے، تو بالکل بالکل، وہی بیانات بس دیکھنے میں اور ان کے بارے میں بہت اللہ رب العزت کی قبولیت بھی تھی اور بہت پذیرائی بھی انہیں ملی بیانات، یہاں تک کہ بڑے بڑے اکابرین جو ہیں الحمدللہ جب بات بھی تو کرنے لگے ہم نے آپ کے بیانات سنے، تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اخلاص سے کام لیتے رہے، جزاک اللہ۔ جی جی بالکل بالکل۔ اچھا یہ جو ہے کچھ کیا کہتے ہیں کچھ لوگوں کے کمنٹ ہیں، میں ذرا ان کو بھی چیک کر لیتا ہوں۔ عظمت خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، دعا کی درخواست ہے، حافظ عظمت اللہ رسول پور انڈیا مہاراشٹر سے ہیں۔ جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔
जी, वो जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, तो मुश्किलात तो बहुत हैं, लोग उँगली उठाते हैं। अच्छा ठीक है, माइक पे रुस्वा करने लगते हैं। जी, जी, क्या कह रहे हैं, तारीख़ को 17 तारीख़ को बुलाया गया था मुझे एक जलसे में रिकॉर्ड करने के लिए, तो एक आलिम साहब ने बहुत खिंचाई की मेरी। तो भाई आप उन आलिम साहब का ज़रा नंबर हमें दे दीजिएगा। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए अभी तैयार रहता हूँ कि अगर कोई इस चीज़ पे मुझसे बहस करे, गुफ्तगू करना चाहे, तो इंशाल्लाह मैं तैयार हूँ। वीडियोग्राफ़ी के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरह सद्र है। तो कोई भी अगर इस जी ताल्लुक से कहता है तो इंशाल्लाह आप मेरी बात कराएँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको समझाने की, अगर वाक़ईतन वो समझना चाहेंगे तो समझ जाएँगे, और अगर वो समझना ही ना चाहें तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, तो फिर तो हम भी माज़ूर हैं। मैं आपकी बात काटते हैं मुफ्ती साहब, एक बात जी, अर्ज़ जी। करना चाहूँगा इसमें। असल में हमारे तबके के अंदर भी इस सिलसिले में बहुत ही इफ़रात तफरीत पाई जाती है। जी, बाद जी। लोग बिल्कुल ही कायल ही नहीं है कि नहीं बननी नहीं चाहिए, फ़ोटो आना ही नहीं चाहिए, और बाद लोग इसमें इतना ग़ुलू कर जाते हैं कि गैर ज़रूरी चीज़ों की वीडियोज़ भी जो है वो धड़ल्ले से फिर अपलोड करते हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। अब वो बिल्कुल। जी, बयान है, तकरीर है, आपका दर्स है, ये चीज़ तो ऐसी है कि जिससे उम्मत फ़ायदा उठाएगी, अपलोड होगा। लेकिन आपकी ज़ाती ज़िंदगी के मामलात हैं, या ऐसी चीज़ें कि जिनके अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इसके इस्तिस्ना के साथ में मेरा ख़्याल है, जिस तरह हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब दामत बरकातहू उनका जो मौक़िफ़ है इस सिलसिले में, वो हमारे जी, लिए जी। एक मेयार की हैसियत रखता है। मुफ्ती बिल्कुल, साहब वो बहुत वाहिद मोअत्तदिल। शख्स हैं जी, जो मुजव्विज़ीन हैं वीडियो के, मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा नाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का है, और जी, जी। अक्सर हज़रात ने तो फिर उन्हीं के फ़तवे की आड़ में वीडियो जो है शुरू की है। तो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब का मौक़िफ़ ज़रूरी बयानात तो रिकॉर्ड किए जाएँ, लेकिन गुज़िश्ता साल ग़ालिबन तो उन्हीं के किसी तालिब इल्म ने, शागिर्द ने बताया था कि दारुल हदीस में हम लोगों ने जी। कैमरा लगाया कि हज़रत का दर्स रिकॉर्ड करेंगे, आखिरी बयान जो अच्छा। था बुखारी शरीफ में, जी। तो हज़रत ने मना फरमा दिया उससे। अच्छा। तो बयानात जी, बयानात की हद तक और दुरूस वग़ैरह जो होते हैं, जो अवाम के लिए हों, वहाँ तक तो इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। तशहीर के लिए, उससे एहतियात ज़रूरी है, ये इसमें इस्तिस्ना होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, बल्कि मैं मौलाना इलियास घुमन साहब का एक बयान देख रहा था, तो वो जो वीडियो जी, रिकॉर्ड कर रहे थे, उन्होंने ये किया कि एक मर्तबा कैमरा जो है, वो पब्लिक की तरफ घुमा दिया। तो हज़रत ने गुस्सा किया जी, और ये कहा, भाई इजाज़त सिर्फ़ मेरे लिए है, तो मैं मसला बयान कर रहा हूँ, तो कैमरा मेरी तरफ रखो, पब्लिक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो जी, बड़ी उम्दा और बिल्कुल मुनासिब बात कही थी कि भाई इजाज़त सिर्फ़ मेरे लिए है, मसाइल की हद तक है, तो इसमें पब्लिक कितनी है, कितनी नहीं, उसको दिखाने की क्या ज़रूरत है? तो पब्लिक का दिखाना गैर जी, ज़रूरी हो गया, और चूँकि मैं तो मसला बयान कर जी, रहा हूँ, तो मेरा दिखाना वो उस कैटेगरी में आता है, तो बहुत मुनासिब अमल है। जी, अच्छा, तो ये एक कैस खान जलौनी ऑफ़िशियल ये कह रहे हैं, कभी आप आले सऊद के बारे में बोलिए। तो वही आले सऊद के बारे में बातचीत करने वाले और दूसरे बहुत सारे अकाबिर हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर चीज़ के बारे में बोले। अगर हमारे जी, अकाबिर हैं, उलमा हैं, जो गलत को गलत कहने वाले इस वक़्त मौजूद हैं, जिन्होंने माशाअल्लाह उसमें जी, तंबीहात भी की हैं, उनके ताल्लुक से जो भी गलत चीज़ें आजकल वो लोग कर रहे हैं, तो हर एक के खिलाफ बोला जी, है, आवाज़ उठाई है, क्योंकि गलत तो गलत है। तो इसलिए जब कुछ लोग हैं जी। मौजूद, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस बारे में बोले, और बाकी गलत क्या है, सही क्या है, तो हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। इस सिलसिले में एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ मुफ्ती साहब, जी। आले सऊद के ताल्लुक से बोलना, उनके जो गलत काम है उन्हें कोई भी ठीक नहीं समझता है, ये तो एक बात मुसल्लम सी है। और अगर जी, कोई जी। ये समझता है कि हम लोग उन्हें ठीक समझते हैं, तो वो खुद बहुत बड़ा जाहिल बेवकूफ़ है। बाकी ये है कि बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, इस सिलसिले में हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। बाद लोग तो ये होते हैं, वो आले सऊद से अपने ज़ाती बुग़्ज़ का और ज़ाती उनकी जो ज़ाती मामलात हैं, बाद जी, लोग जी, वो जी। हैं कि जिनके सऊदी अरब से बड़े-बड़े मामलात थे और बहुत बड़ी तादाद में रकम आया करती थी, और उनके इदारे चलते थे। लेकिन उनकी आपस में बात बिगड़ गई, और उस ज़ाती दुश्मनी की वजह से जो चंदा बंद हुआ है, वो आले सऊद को गालियाँ देते हैं। तो वो जी, कोई जी, दीन आपकी के बात नफ़े में बिल्कुल नहीं, दुरुस्त बल्कि है। अपने ज़ाती मामले की वजह से। जी, अपने ज़ाती जी, जी, मामले जी, की जी, वजह से। ऐसा तो होता अब वो कोई भी मसला होता है दुनिया जहान में, तो वो हिंदुस्तान में बल्कि अपने पड़ोस को नहीं देखते, सिर्फ आले सऊद में नजर आता है। हिंदुस्तान में कितने मज़ाहिब हो गए, तो वो अपनी जगह है। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद भी मौसर आवाज़ उठाते हैं, और उनका अंदाज इस्लाही होता है। मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे पास में दारुल उलूम देवबंद का जो रिसाला है अद्दाई, जो अरबी ज़बान में छपता है और अरबों के अंदर भी बड़ी तादाद में पहुँचता है, उसका जी, जी। इदारिया हज़रत मौलाना फ़ज़ल अमीनी साहब दामत बरकातहू के कलम से, वो आले जी, सऊद जी। और सऊदी हुक्मरानों के ऊपर तनकीद ही के उनके तरदीद के अंदर ही वो इदारा है।
بس انداز اصلاحی ہے. اب آپ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا جو ترجمان رسالہ ہے تو جی ہماری جی سب کی طرف سے ترجمانی ہے، وہ ہماری سب کی آواز ہے. ہم بولیں گے تو نہیں بالکل سنی جائے گی، اور وہاں لکھا گیا تو وہاں پہنچا ہے براہ راست. بالکل بالکل. صحیح. اچھا اب یہ دیکھیے لوگ کیسے کیسے دلائل دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ والم صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ویڈیو بنانا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں LCD لگا سکتے تھے. اب ان کو کون سمجھائے کہ پھر تو بھائی ہوائی جہاز میں سفر کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، ہے نا؟ جی کیونکہ اگر جو ہے اس میں جائز ہوتا تو یہ چیز تو حضور کے زمانے میں بھی ہو سکتی تھی. ایسے ہی آج کل جی ڈیجیٹل گھڑیاں چل رہی ہیں، مسجد میں مائک وغیرہ لگے ہوئے ہیں. اب کیوں حجۃ الوداع کے موقع پر کئی صحابہ متعین تھے جو آپ کی آواز دوسرے صحابہ تک پہنچاتے تھے خطبے میں، تو کیا لاکھوں کا جی مجمع تو تھا تو مائک اس ہی لگا وقت تھا. لیتے. جی جی مائک لگا لیتے، مائک کی ایجاد نہ ہو جاتی تھی. اب ان کو کون سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ حالات کے حساب سے چیزوں کی ایجاد یا لوگوں کو عقل عطا فرماتے ہیں سہولت کے اعتبار سے. پہلے پنکھا نہیں جی تھا، AC نہیں تھی، گرمی میں لوگ رہتے تھے، تو کیا اللہ کو یہ گوارا تھا کہ حضور وہاں عرب میں گرمی میں رہتے؟ اب جی کون سمجھائے ان کو؟ بات یہی ہے کہ لوگ الگ الگ ذہنیت کے ہیں. اچھا جی یہ قیس، اچھا چلیے ان کو تو اگنور کر دیتے ہیں. محمد شعیب عالم، قیس خان کا دماغ ٹھیک ہے. یہ کوئی قیس خان ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل پہ بات کرو، یہی ہے فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ جو تم بکواس کر رہے ہو. بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم نے کئی سارے فضائل نقل کیے ہیں، اور دیکھیے حضرت کی جو کتاب ہے خمس اربعینات جو کتاب ہے، تو اسی کو آج اسی کی رونمائی کہہ لیجیے یا آپ تک اس کی بات پہنچانا مقصد تھا. آپ انشاءاللہ یہ کتاب پڑھ لیجئے. اس کتاب میں وہ تمام فضائل ہیں جن کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کتاب کے اندر انہی کے فضائل ہیں. آپ انشاءاللہ یہ کتاب حاصل کر لیجئے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایڈریس بتا دیجئے، انشاءاللہ فری میں میری طرف سے آپ کو فری میں یہ کتاب بھجوا دی جائے گی. آپ اس کا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کیجئے، کال پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں پہ بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں. پھر اگر آپ ان کو غلط ثابت کریں یا اس سلسلے میں آپ کا کوئی اشکال ہو تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا. یہ تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، شاید لگتا ہے آپ بعد میں جوائن ہوئے ہیں، نہیں تو شروع کے 4-5 منٹ تو میں نے تقریباً 3 سے 4 فضائل ان کے بیان کیے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد حضرت آ گئے تھے تو کتاب کے تعلق سے گفتگو ہوئی ہے، پورا اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے کہ جو اربعینات جو کتاب ہے تو یہ کیوں لکھی گئی، کیا اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے. تو اس تعلق سے بات ہو رہی تھی. بہرحال آپ بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں. آپ یہ انشاءاللہ ایک جو ہے کتاب پڑھ لیجئے تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. اچھا یہ ہے OS برودر چینل. السلام علیکم مفتی صاحب، عبدالصمد رامپور منیاران سہارنپور سے ہیں. اچھا عبدالصمد، جی جی شکریہ جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محتشم پاشا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایوب محسن حضرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مناف غوری، حق روٹ اینڈ فیکٹس کو کیسے تلاش کریں، چاہے وہ دھرم کا ہو یا کوئی نیوز ہو ایٹسیکٹرا وغیرہ. دیکھیے حق بات کو تلاش نہیں کیا جاتا، حق بات تو خود بخود واضح ہو جاتی ہے. حق بات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ حق ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو وہ چاہے کتنے ہی بڑے علامہ فہامہ کی بات کیوں نہ ہو اس کے اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں، کیسے ہم اس کو تلاش کریں؟ تو پھر جو معتبر علماء ہیں اس وقت، جن کو ایک بڑا طبقہ امت کا، علماء کا سمجھدار طبقہ جن کو اپنا قائد و رہبر تسلیم کرتا ہے، آپ ان کے پاس جائیے، ان سے معلوم کیجئے. انشاءاللہ وہ جو آپ کو معلومات دیں گے وہ غلط نہیں ہوگی. تو یہ حق اور اس کو تلاش کرنے کا نتیجہ. رہ گئی بات دنیاوی اعتبار سے نیوز وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی، تو ظاہر ہے کہ اس میں تو ہم کو یہی دیکھنا پڑے گا کہ بیان کرنے والا کون ہے. ہمیں خود اس چیز کی تحقیق کرنی پڑے گی. جہاں کے تعلق سے نیوز بتائی جا رہی ہے، خبریں بتائی جا رہی ہیں، تو اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے، معتمد ہے، تو وہاں فون کریں، رابطے کریں اور پھر تحقیق کریں کہ اسی طرح آپ کے یہاں سے نیوز چلائی جا رہی ہے. ابھی پرسوں لائیو بیان تھا مولانا صاحب، لائیو بیان تھا تو کسی نے فوراً سے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ جی سنا ہے ہندوستان میں ایک بیماری آئی ہے جو آنکھوں پہ اٹیک کرتی ہے. میں نے کہا بھائی ہم ہندوستان کے رہنے والے، ہمیں پتہ نہیں ہے اور آپ کو خبر لگ گئی ہے. تو جہاں کے تعلق سے نیوز وغیرہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ وہیں پر جو ہے فون وغیرہ کر کے آپ کے جاننے والے ہوں ان سے معلوم کر لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا. صدائے حق السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انہیں کا سوال ہے وضو میں بات کرنا کیسا ہے؟ جی وضو کے درمیان بات چیت نہیں کرنی چاہیے. بعض آثار سے بات ثابت ہے کہ جب تک بندہ وضو کرتا رہتا ہے بنا گفتگو کیے، اللہ کی رحمت اور فرشتے رحمت کی چادر اس کے اوپر ڈھانپے رہتے ہیں، اور جیسے وہ کسی سے بات چیت کرتا ہے تو وہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے وضو کے درمیان میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے. اسی لیے سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وضو کرنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وضو کے درمیان میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے.
खड़ा होकर के पेशाब करना क्यों हराम है? खड़ा होकर के पेशाब करना इसलिए हराम है भाई क्योंकि खड़ा होकर के आदमी पेशाब करेगा तो यकीनी बात है कि उससे कपड़ों के ऊपर छींटे वगैरह पड़ेंगी। अब जब कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मज़ीद आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, उनको धोना पड़ेगा, क्योंकि बिना धोए नमाज नहीं होगी। नीज खड़े होकर के पेशाब करना ये तो जानवरों का तरीका है, जो खड़े खड़े, कुत्ता है, भैंस है, दूसरे जानवर हैं, तो वो खड़े खड़े ही पेशाब कर देते हैं। तो खड़े होकर के पेशाब करना जानवरों का तरीका है। नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई इस अमल से, तो सबसे बड़ी दलील तो हमारे लिए यही है। और ये उसकी कुछ वजूहात है, कपड़े नापाक हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो इस वजह से मना किया गया इस अमल से। अब्दुल्ला मनियार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अच्छा, चलिए अभी हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाते हैं, प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल अहद साहब, अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कोई ऐसा मौका रहा तो आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। और जो भी हजरात हमें देखने वाले हैं या बाद में वीडियो पब्लिश होने के बाद देखें, तो सभी से गुजारिश है कि हज़रत की जो किताब है खम्स और बैनात, इसको आप मंगवाइए और इंशाअल्लाह इसके पढ़ने के बाद आपका दिमाग खुलेगा और सहाबा के ताल्लुक़ से जो लोग बदज़ुबानी करते हैं, सब वो शत्म करते हैं, तो इंशाअल्लाह हक़ बात आपको वाज़ेह हो जाएगी कि सही क्या है, गलत क्या है। तो सभी से गुजारिश है कि इस किताब से फ़ायदा उठाएँ। सहाबा के ताल्लुक़ से, ख़ासकर सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से तमाम फ़ज़ाइल को इतने बेहतरीन अंदाज़ में और एक जगह आपको नहीं मिलेंगे जिस तरीक़े से इस किताब के अंदर जमा कर दिए गए हैं। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस किताब को पढ़िए, इंशाअल्लाह ये बड़ी नफ़ामंद होगी आपके हक़ में, और ये कह लीजिए एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छी शुरुआत होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए जो है हमारे साथ लाइव आने के लिए, और अल्लाह ताला ऐसे ही आपकी ज़ात को उम्मत के हक़ में नाफ़े बनाती रहे। आमीन सुम्मा आमीन। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, किताब कहाँ मिलेगी? जी शेलिया आयशा पूछ रही हैं कि ये किताब कहाँ मिलेगी। जी किताब के लिए या तो हमसे रब्ता कर लीजिए, या तो फिर यह है कि मौलाना अब्दुल अहद साहब से रब्ता कर लीजिए आप, या तो उनसे रब्ता कर लीजिए या तो फिर हमसे रब्ता कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप तक किताब पहुँचा दी जाएगी। जी अच्छा, मोहम्मद शुएब किताब की PDF, जी अभी तक किताब की PDF नहीं बनाई है, अभी तक किताब की PDF नहीं बनाई है, तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी PDF बन जाएगी तो आपको ये किताब दे दी जाएगी। बड़ी उम्दा किताब है, बड़ी अच्छी किताब है इंशाल्लाह, कि इस जैसा इस सिलसिले में आपको शायद किताब ना मिले देखने के लिए। हाँ अच्छा जी, और क्या कह रहे किताब PDF में? जी किताब को इंशाल्लाह जी तफसीर करने का क्या तरीक़ा है? जी अब्दुल्ला मनियार साहब, आपका जो सवाल है तफसीर करने का क्या तरीक़ा है, इंशाल्लाह ये मैं आपको जो है बाद में बता दूँगा। ये क्योंकि अभी मैं प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ और दूसरे भी तकाज़े हैं, इंशाल्लाह ये इसके सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दे दूँगा। जी जी व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, जो हज़रात किताब मंगवाना चाहते हैं या और किसी और से मतलब सिलसिले में रब्ता करना चाहें तो वो नंबर लिख लीजिए हमारा 8923896749, 8923896749। जी ठीक है, बाकी इसके अलावा जिसका जो भी सवाल रहेगा तो इंशाल्लाह वो सवालात जवाबात वाला जो सेशन रहेगा हमारा इतवार को, तो उसके लिए। जी अब्दुल समद, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का एहसान करम है, अच्छे से हैं, खैरियत से, आप तमाम हज़रात की दुआओं से। जी बेहतरीन किताब लिखी है उन्होंने, जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। बाद लोग अपने औकात यहाँ भी दिखाने आते हैं, मोहम्मद शुएब रहमानी। जी औकात दिखाने वाले तो हर जगह आ जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, उन्हें कौन रख सकता है। कुल्लु इनाई यतरशौ बिमा फीही, अरबी का मक़ूला है कि हर बर्तन से वही टपकता है जो उसके अंदर होता है। तो जिस आदमी के अंदर जो भरा हुआ होता है तो वही बाहर निकलता है, वो चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो जो जिसकी जो औकात होती है वो वहीं आकर के दिखाता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। किताब के मुअल्लिफ क्या मुफ्ती हैं? जी मौलाना है वो, मोहम्मद शुएब साहब, वो मौलाना है, मौलाना अब्दुल अहद साहब। लेकिन ये जो किताब छपी है तो बाकायदा उलमा के इसके ऊपर तकरीज़ात, तबसरे वगैरह मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ इस्लाह होनी थी माशाल्लाह उनकी इस्लाह भी हुई है, तो किताब मोतबर है और तमाम के हवाला जात मौजूद हैं। आप पढ़ेंगे तो तमाम हवाला जात आपको मिल जाएंगे। अच्छा, CA/NRC के मसले से पहले शाये हुई थी? जी नहीं, ये तो अभी 2-2.5 महीने पहले शाये हुई है किताब, जो है इस्लामिक नॉलेज ऑफिशियल, ये अभी शाये हुई है, ज़्यादा वक्त इसको नहीं हुआ है, 2-2.5 महीने हुए हैं, और माशाल्लाह इन 2-2.5 महीनों में ही 2 इसके एडिशन, तकरीबन 2 से 3 एडिशन इसके ख़त्म हो गए हैं। जी चलिए इंशाल्लाह बाकी सवाल जवाब बाद में। अच्छा, ये बयान किस किताब से करें? जी आप बाद में सदाए हक़ किताब किस किताब से बयान करेंगे आप, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।